السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، آج بچوں کے الفاظ میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی آج بچوں کے الفضل میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ آج دادی جان کے آنگن میں ہے عید کی حقیقی خوشی۔ عید میں ایک روز باقی تھا، گھر میں صفائی اور تیاری کا شور تھا، بچے اپنے اپنے پروگرام بنا رہے تھے۔ محمود جوش سے بولا، دادی جان اس بار میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ مجھے عیدی میں نئی سائیکل چاہیے، میرے سب دوست دیکھتے رہ جائیں گے اور اپنی عیدی سے اسے اور سجاؤں گا۔ احمد اور میں اپنی ساری عیدی جمع کر کے نیا ویڈیو گیم لوں گا۔ اور گڑیا کہتی ہے لاڈ سے نا، مجھے تو بس آئی پیڈ چاہیے۔ دادی جان ان سب کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں شفقت تھی۔ ٹھیک ہے، شفقت مطلب پیار تھا نا۔ شفقت کا مطلب ہوتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں نا۔ تو دادی جان کہتی ہیں، میرے پیارے بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید اور خوشی کے دن کیسے گزارتے تھے؟ تو بچے ایک ساتھ کہتے ہیں، کیسے دادی جان؟ تو دادی جان کہتی ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن صفائی کا خاص اہتمام کرتے، مسواک کرتے، غسل فرماتے اور خوشبو کا استعمال کرتے اور صاف ستھرا لباس پہنتے، اگر میسر ہوتا تو نیا لباس پہنتے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ انصار کے سارے بچے کھیل رہے تھے، مگر ایک بچہ کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے، فرمایا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو اور ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اے شخص، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ ہاں، جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے باپ زندہ ہیں اور انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں دکھی ہو گیا، اس لیے رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا تو اس چیز پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں؟ عائشہ تیری ماں ہو، فاطمہ تیری بہن ہو، علی تیرے چچا ہوں، حسن و حسین تیرے بھائی ہوں، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا۔ اب بچے نے پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کیسے اس پر راضی نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا اور گھر لے آئے، اسے اچھا لباس پہنایا، اسے کھانا کھلایا۔ یہ بچوں کے پاس ہنستا مسکراتا ہوا آیا۔ بچوں نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو کہا، ابھی تو تم رو رہے تھے، اب کیا ہوا کہ تم خوش ہو؟ اس نے کہا، میں بھوکا تھا، میرا پیٹ بھر گیا، میں بے لباس تھا، مجھے کپڑے مل گئے ہیں، میں یتیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں بن گئیں، اور آخر تک تمام قصہ سنایا۔ محمود کہتا ہے، واہ کیا خوش قسمت بچہ تھا۔ کچھ دیر بعد گڑیا نے سوال کیا۔ گڑیا کہتی ہے، دادی جان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت خوش ہوتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں، خوش ہو کر نا بہت زیادہ۔ ایک عید کے دن مدینہ میں کچھ بچیاں دف بجا رہی تھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں رہنے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی جائز خوشی کو پسند فرمایا۔ احمد کہتا ہے، یعنی عید پر خوش ہونا بھی سنت ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں، بالکل، مگر ایسی خوشی جو دوسروں کے لیے تکلیف نہ بنے، کہ اس طرح خوش ہوں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے نا۔ تو گڑیا کہتی ہے، دادی جان، اگر ہمارے آس پاس کوئی بچہ عید پر اداس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں، ہمیں اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آج کل کتنے ہی بچے غزہ اور فلسطین میں ایسے ہیں، ہے نا، جن کے پاس شاید پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں بچے ہیں جن کو پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہیں ہے۔
تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے نا. یہ دیکھیں الفضل میں حضور انور کا ارشاد آیا ہے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ عید الفطر فرمودہ 16 جون 2018 میں فرمایا کہ اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ جو ان کے بڑے انہیں عید کے روز عیدی دیتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دنیا کے غریب بچوں کے لیے بھی دیں. جی like we should always give for my عیدی. یہ ابھی سے بچوں کو عادت ڈالیں گے تو یہ عادت مستقبل میں ان کو جہاں خدمت خلق اور خرچ کرنے والے بنائے گی, لوگوں سے ہمدردی کرنے والا بنائے گی, وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کا مالک بناتے ہوئے ان کی زندگی کی مشکلات میں ان مشکلات سے بچانے والا بھی بنائے گی. نیکیوں پر قائم رہنے والے ہوں گے. بس یہ جاگ اگلی نسلوں میں بھی لگتی چلی جانی چاہیے, اور یہی عید کی حقیقی خوشیاں ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو احمد جو ہے نا وہ تھوڑا سوچ رہا ہوتا ہے, تو سوچتے ہوئے کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی جان, میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں. محمود بھی کہتا ہے میں نے بھی نہیں, شرمندگی سے سر جھکا کر نا, کیونکہ وہ آپ کو دیکھ پتہ ہے نا شروع میں وہ کیسے کہتے ہیں میں یہ بھی بائی کر لوں یہ بھی خرید لوں, ہے نا. تو گڑیا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے, تبھی ہماری حقیقی عید ہوگی نا. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل یہی بات تو میں تم تینوں سے کہنا چاہ رہی تھی. مجھے خوشی ہے کہ میرے بچوں کو جلدی سمجھ آ گئی. محمود پر عزم لہجے میں دادی جان میں سائیکل پھر لے لوں گا, عیدی کے پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیں گے. احمد بھی کہتا ہے میں بھی اپنی عیدی میں سے آدھا حصہ نکالوں گا, ویڈیو گیم بعد میں بھی آ سکتا ہے. اور گڑیا کہتی ہے مجھے بھی نئے ٹیب کی ضرورت نہیں ہے, پرانے والا اچھا خاصا تو کام کر رہا ہے, میں بھی عیدی کے پیسے غزہ کے بچوں کے لیے بھیج دوں گی. دادی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. وہ بولیں میرے بچوں یہی اسوا انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خوشی صرف لینے میں نہیں دینے میں ہے. اگلے روز عید کی نماز پر جانے سے قبل بچوں نے اپنی تمام عیدی اکٹھی کی تو ابو جان بھی ان کے جذبے سے متاثر ہوئے اور مزید رقم اس میں شامل کر دی. سب بچوں نے یہ تمام رقم ہیومینٹی فرسٹ کے انچارج صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری طرف سے ہمارے ضرورت مند بہن بھائیوں کے لیے عید کا تحفہ ہے. آپ انہیں بتا دیں کہ ان کے بھائی احمد اور محمود اور بہن گڑیا نے ان کے لیے تحائف بھجوائے ہیں. سیکرٹری صاحب نے بھی رقم لیتے ہوئے خوشی اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا شاباش بچوں, آج آپ نے حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی نصیحت پر عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. نماز پڑھ کر واپس آتے ہوئے تینوں بچوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے. احمد کہتے ہیں دادی جان آج جو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ ویڈیو گیم خریدنے سے کبھی نہیں ملنی تھی. محمود بھی کہتے ہیں سچ آج سمجھ آیا کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنے سے کیسی خوشی ملتی ہے. دادی جان اطمینان سے بالکل میرے بچوں, مطلب ان کو ایک اطمینان ہو گیا نا کہ ان کے بچوں نے ان کی بات کو سمجھ لیا. اور اب آپ سب کے لیے میری طرف سے سرپرائز عیدی. محمود کے لیے سائیکل, احمد کے لیے ویڈیو گیم اور گڑیا کے لیے آئی پیڈ. تینوں بچے خوش اور حیران ہو کر دیکھو جب انہوں نے اپنی چیزیں دی نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ضرورت کو پورا کر دیا نا, ان کی خوشی کو. تو کہتے ہیں جزاکم اللہ دادی جان, اور ان کو پھر وہ لپٹ گئے, دادی جان کو حق دیا انہوں نے نا. تو یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے درسمین احمد جرمنی سے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی. تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ بہت اچھی لگی. It's a very good moral for the story. And I learned کہ ہمیں عیدی سے like we should always give from our عیدی. And that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a very kind person and always cared for kids. ہاں جی, اور ہمیں سچی خوشی حقیقی خوشی کب ملتی ہے؟ جب ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہے نا. جی تو تھی جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی. جزاکم اللہ و احسن الجزا.